باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ بات تو یقیناً اب آپ بہتر جان چکے ہوں گے، مجھے 8 سال ہو گئے ہیں آپ کو سنتے ہوئے، تو میرے فیورٹ ٹاپکس کا بھی آپ کو بخوبی علم ہوگا۔ ان میں سے ایک میرا فیورٹ ٹاپک یقیناً وہ پاکستان کے قیام کے حوالے سے 14 اگست کے حوالے سے ہوا کرتا ہے۔ آج اس پر تھوڑے اور انداز میں گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے، اور پھر یہ بات میں بطور خاص کہا کرتا ہوں کہ اس وقت روئے ارضی کے اوپر مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا ایک منفرد مقام ہے الحمدللہ، اور اللہ رب العزت کا ہم پر ایک احسان ہے۔ 14 اگست قیام پاکستان کے حوالے سے گفتگو میں اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے اس وطن کے قیام کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے وہ ہجرت کر کے دکھائی ہے جو ہجرت کسی زبان کی بنیاد پر، کسی خاندان کی بنیاد پر یا کسی علاقے کی بنیاد پر نہیں تھی۔ وہ ہجرت خالصتاً لا الہ الا اللہ کے قیام کی بنیاد پر تھی، صرف اس لیے کہ پاکستان ایک ایسا خطہ ارضی ہمیں مل جائے جس میں ہم اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی آزادانہ طریقے سے کر سکیں۔ جس طرح قیام پاکستان کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اسی طرح آج پاکستان کا قائم و دائم رہنا اور روئے ارضی پر اسلام کا قلعہ تصور کیا جانا اور پاکستان کا دشمن کو مقابلے میں ایٹمی طاقت بن جانا، یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ نتیجہ ہے ہمارے آباء و اجداد کی اس پرخلوص ہجرت کا جو انہوں نے قیام پاکستان کے لیے پیش کر کے دکھائی تھی۔ 2 قومی نظریہ، اس کو سمجھنا تو جہاں ضروری ہے، آج اس 2 قومی نظریے کو قبول کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ایک نئی اصطلاح آ گئی ہے اب، دنیا کے فیصلے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے فیصلوں کے بارے میں کہ ہر انسان جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہوا، لیکن اللہ رب العزت کے فیصلوں کے بارے میں کوئی مسلمان یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ دنیا کے فیصلوں کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں فیصلہ تسلیم کرتا ہوں، اسے قبول نہیں کرتا۔ دنیا کے فیصلوں کے بارے میں کوئی حق رکھتا ہے کہے کہ میں تسلیم تو کرتا ہوں لیکن اسے قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے فیصلوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں تسلیم تو کرتا ہوں، قبول نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کیا ہے، قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ نماز تمہارے اوپر فرض ہے،
ہر مسلمان نے اس کو تسلیم تو کیا ہے، لیکن قبول کر کے مسجد میں آنے والے نمازی آپ کو بہت تھوڑے نظر آئیں گے۔ ہر شخص، ہر مسلمان نے یہ تسلیم تو کیا ہے کہ سود حرام ہے، لیکن اس کو قبول کرنے والے آپ کو تھوڑے نظر آئیں گے۔ ہم نے اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کیا ہے، اس کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں وطن عزیز پاکستان دے دیا، اللہ نے ہمارے حق میں ایک خطہ ارضی کا فیصلہ کر دیا، ہم نے اللہ کے اس فیصلے کو شکرانے کے طور پر قبول تو تسلیم تو کر لیا، لیکن ہم نے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ دو قومی نظریے کا تصور ہم نے وطن حاصل کرنے کے لیے تسلیم تو کیا، مگر اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ اپنی ملت کو تو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگرچہ دو قومی نظریے کا آغاز تو اس وقت ہی ہو گیا تھا، جیسا کہ قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان تو اس دن ہی بارز وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان کے اندر پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ لیکن دو قومی نظریے کے بارے میں جو نمایاں شخصیت جس نے اس کو پروان چڑھایا، جس نے اس کی آبیاری کی، جس نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا، جس نے غلامی میں آزادی کا تصور پیش کیا، وہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دو آرا نہیں ہے کہ وہ شاعر مشرق جسے ہم کہتے ہیں وہ علامہ اقبال ہے، جس نے مومنوں کو یہ بتایا کہ دو قومی نظریہ ہے کیا۔ آج ہم اپنے گھروں کا مشاہدہ کریں اور پھر ہم دو قومی نظریے پر غور کریں۔ دو قومی نظریہ یہ تھا کہ مسلمان کے گھر میں ناچ گانا نہیں ہو سکتا، ہندو کے گھر میں جب شادی آتی ہے تو وہ ناچ گانا کرتا ہے، میں مسلمان ہوں، میں اس ناچ گانے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمان کے گھر جب شادی آتی ہے وہ مہندی کرتا ہے، میرے مذہب میرے دین میں مہندی نہیں ہے، میں مہندی نہیں کر سکتا، لہذا مجھے مہندی سے بچنے کے لیے، ناچ گانے سے بچنے کے لیے، موسیقی سے بچنے کے لیے اپنا الگ سے وطن چاہیے۔ یہی تھا دو قومی نظریہ۔ ہندو جو ہے وہ گائے ذبح کرتا ہے، گائے کو ماں کہتا ہے، میں مسلمان ہوں، میں گائے کی گردن پہ چھری چلاتا ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں ایک الگ قوم، ایک الگ نظریہ، ایک الگ وطن رکھنے کا حقدار ہوں۔ یہ ہندو ہے، اس کی بیٹی بے پردہ ہو کر نکلتی ہے، وہ ساڑی پہنتی ہے، اس کا جسم ننگا ہوتا ہے، میری بیٹی با پردہ ہوگی، با حیا ہوگی، نظریں جھکا کر چلے گی، برقع پہن کر چلے گی، میں اپنی بچی کو با پردہ رکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے الگ وطن چاہیے۔ یہ دو قومی نظریہ ہے۔ یہ ہندو ہے، جب اس کا جنازہ نکلتا ہے تو یہ اور طرح سے چلتے ہیں، یہ اونچی آواز سے آوازیں بلند کرتے ہیں، یہ اپنی میت کو جلا دیتے ہیں۔ میں مسلمان ہوں، میرا جب جنازہ نکلے گا وہ اور شان سے نکلے گا، میں اس کو سپرد خاک کروں گا۔ یہ ہندو ہے، میں مسلمان ہوں، میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، مجھے الگ وطن چاہیے۔ پھر دیکھیں جب ہمیں الگ وطن مل گیا، پھر ہم نے دو قومی نظریے کی کس طرح دھجیاں اڑا دی۔ پھر ہمارے گھروں میں کیا وہ ناچ گانا نہیں آ گیا؟ پھر ہمارے گھروں میں بھی کیا اسی طرح بے پردگی نہیں آ گئی؟ یہ ہندو ہے، اس کو کوئی تمیز نہیں ہے حلال کی حرام کی، اس کے لیے سود بھی اسی طرح ہے، اس کے لیے رشوت بھی اسی طرح ہے، اس کو کیا پرواہ ہے؟ کیوں؟ اس کے ہاں کون سا کوئی آخرت کا تصور ہے؟ یہ تو 7 جنموں پہ یقین رکھتا ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا یہ ہے کہ اگر یہ برے عمل کرے گا تو اس کا اگلا جنم بری شکل میں ہو جائے گا۔ میں مسلمان ہوں، مجھے آخرت پر یقین ہے، میں سود نہیں کھاؤں گا، میں رشوت نہیں لوں گا، میں باکردار بن کر نکلوں گا، میں مسلمان ہوں، اس لیے مجھے الگ وطن چاہیے۔ یہ دعویٰ ہم نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آباء و اجداد کے ان پرخلوص نعروں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں پریکٹیکل لائف گزارنے کے لیے ہم تمہیں خطہ ارضی دیتے ہیں، ہم تمہیں ایک ریاست دیتے ہیں، پاکستان عطا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں پاکستان مل گیا، جب ہمیں یہ خطہ ارضی مل گیا، پھر ہم نے کہا یا اللہ نہیں، اب ہم اس میں اپنی آزادی کے ساتھ،
اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اب ہم اس میں لبرلزم لائیں گے. اب ہمیں شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا معیوب لگے گا. اب ہمارا بچہ شلوار قمیض میں ملبوس ہو یہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا. اب ہمارے ہاں ڈگریاں، مال و دولت، ہمارے ہاں اعلیٰ سطح پر عہدوں پر پہنچ جانا، یہی سب کچھ معیار زندگی ہوگا. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے؟ عزت اور پاسداری اور عفت اور عصمت اور حیا کا خیال رکھنا، یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ دقیانوس پرانی باتیں ہیں. دھجیاں اڑا دیں گے ہم اس کی، اور دیکھو پھر ہم نے کس طرح سے دھجیاں اڑا کر رکھ دی. اور اقبال نے بڑے پیارے الفاظ میں مسلمانوں کو یہ سمجھایا تھا، اپنی ملت پر تو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ اے مسلمانوں، کبھی نہ سمجھنا کہ تم ان لوگوں جیسے ہو جو مغرب کو پسند کرتے ہیں، جو مغرب کی تہذیب کو پسند کرتے ہیں. تمہارا تو خمیر جس مٹی سے بنا ہے اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح جو ہے وہ اتر چکی ہے. آؤ ہم تمہیں جوڑ دیتے ہیں ان سے جنہوں نے ایک دفعہ مکہ کو چھوڑا تھا، اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، اپنے خاندان کو چھوڑا تھا، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑا تھا، اور جب انہیں ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ جیسی ریاست مل گئی، جب ایک ریاست کے وہ امیر بن گئے، جب خلیفہ بن گئے، تو اس ریاست کا عالم یہ تھا کہ اس میں امن و امان کی صورتحال تھی. اس میں کسی کی عزت کو خطرہ نہیں تھا، کسی کی جان کو خطرہ نہیں تھا. مسلمان کا بھائی بن گیا تھا. مسلمان کا مال نہیں لوٹتا تھا. مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا تھا. مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تھا. مسلمان کا حق نہیں مارتا تھا. تم تو اپنی وراثت میں لوگوں کو وارث نہیں بناتے، اور انہوں نے ان کو وارث بنایا جو ہجرت کر کے آ گئے. ان کو اپنے ساتھ بھائی بنا کر اپنے مال میں، اپنی آدھی جائیداد میں، اپنے گھر بار میں، حتیٰ کہ ایک نے اٹھ کر کہہ دیا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، میرا بھائی جو بنا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس سے نکاح کر لے گا. تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار. تم گفتار سراپا، وہ سراپا کردار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. انسان جس ٹرین میں سفر کرتا ہو نا، جس سواری میں انسان سفر کرتا ہو، انسان اگر اسی سواری کی خرابی سوچنا شروع کر دے، اگر اسی سواری کی تباہی سوچنا شروع کر دے، تو اس سے بڑی نادانی اس کی کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے. یہ سواری ہے، یہ وطن عزیز پاکستان ایک ٹرین ہے، ایک سواری ہے جس میں ہم سفر کر رہے ہیں. اگر ہم اسی کی ہلاکت سوچنا شروع کر دیں، اگر ہم اسی کو نوچنا شروع کر دیں، اگر ہم اسی کو کھانا شروع کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی نادانی اور اس سے بڑی بے وقوفی ہماری اور کوئی نہیں ہوگی کہ ہم اپنی ہی سواری کو خود ہلاک کرنے کے در پہ ہوئے. اور یہ بات میں اکثر آپ احباب کے گوش گزار کیا کرتا ہوں کہ مومن آدمی کا معاملہ ہی ایسا نازک ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا رشتہ ہی ایسا نازک ہے، جو پچھلے جمعہ میں بھی میں نے توجہ دلائی کہ اس پر اگر کوئی غم آتا ہے تو یہ صبر کر کے اللہ کا بندہ ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے. خوشی آتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، خوشی آتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے. دیکھیں ہم نے شکر ادا کرنے کے لیے بھی قوم کو کون سا رنگ دیا. کسی کو کامیابی ملی، 14 اگست پر پاکستان بن گیا، ایک بہت بڑی کامیابی ہمیں مل گئی. یہ شکر ادا کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ کس کا شکر ادا کر رہے ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نا. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ بے حیا ہو کر عورتیں بھی باہر نکل آئیں، لڑکے بھی باہر نکل آئیں، اور وہ ہوٹنگ کریں، اور وہ سلنسر اتار دیں، اور وہ نعرے لگائیں، اور ایک دوسرے کو چھیڑا چھاڑی کریں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات کریں. یہ شکر ادا کرنے کا کون سا کلچر ہے جو ہم قوم میں متعارف کروا رہے ہیں؟ شکر ادا کرنے کے تو طریقے وہ ہوا کرتے تھے کہ ادھر خبر ملی اور ادھر بندہ مومن اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر گیا. ایک شکر انہوں نے بھی ادا کیا تھا جنہوں نے طویل غلامی کے بعد
اللہ رب العزت نے ان کو فرعون جیسے ظالم حکمران سے نجات عطا کی تھی۔ انہوں نے بھی ایک شکر ادا کیا تھا۔ انہوں نے بھی شکر کس طرح ادا کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگا یہودی روزہ رکھتے ہیں، یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا ہم اس دن اس شکر کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظالم حکمران کے ظلم سے اللہ رب العزت نے نجات عطا کی تھی۔ ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک شکرانے کا طریقہ اختیار کیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث رہ کر انسان اور ایک مسلمان کے ذہن میں آنی چاہیے کہ تم ہر وہ کام کرو گے جو تم سے پہلے قوم بنی اسرائیل نے کیا، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ نے کیا، جو تم سے پہلی قوموں نے کیا۔ انہیں بھی بہت شدید طرح سے پیسا تھا۔ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون سے ہم نے تم کو نجات دی، تمہیں سخت ترین عذاب دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ کتنی شدید ترین سخت ترین غلامی سے اس قوم کو نجات ملی، اور اس کے باوجود اس قوم کا حال یہ تھا، غلامی سے نجات ملنے کے بعد اس قوم کا حال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے کوہ طور پہ گئے تو پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ چند دنوں کے لیے 40 دنوں کے لیے گئے تو پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جہاد کا حکم نازل ہوا، کہا ہے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، اِنَّا ہَاؤْنَا قَاعِدٌ، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم سے نہیں لڑا جاتا، ہم نہیں جہاد کر سکتے۔ ناشکری کی ایسی مثالیں اس قوم نے بھی قائم کی، اور ناشکری کی ایسی مثالیں ہم نے بھی قائم کر کے دکھا دی کہ ہم بھی جب ہندوستان میں رہتے تھے تو ایک ہندو جو ہے وہ ایک منڈت میں جاتا تھا، وہاں پر جا کر مورتی کو پوجتا تھا، وہاں گھنٹیاں لہراتا تھا، وہاں عرس ہوتے تھے، وہاں میلے ہوتے تھے۔ مسلمان نے کہا اللہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ سب کچھ، میرے لیے قبر کو پوجنا شرک ہے، میرے لیے حرام ہے قبر کو پکا کرنا۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا تھا کہ کوئی قبر جو ہے وہ اونچی نہ رہے، تمام قبریں جو ہے وہ برابر کر دی جائیں۔ ہم نے کہا ہم 2 قومی نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم قبروں کو نہیں پوجتے، ہم مندروں کے مقابلے میں مسجدوں میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں الگ وطن چاہیے۔ لیکن آج ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناؤں۔ استاد محترم شیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی نے بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان تو حاصل کیا، لیکن ہم نے کام وہی کیے جو ہم ہندوستان میں کرتے تھے۔ کاموں میں ہم نے کوئی اپنے اندر تبدیلی نہیں لائی۔ حافظ صاحب کہتے ہیں سن 1965 کی جنگ ہوئی تو شرق پور سے، کیونکہ ان کا تعلق ہے، ان کا آبائی گاؤں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں شرق پور ہے، کہتے ہیں کہ سن 1965 میں جہاز نے بمبارمنٹ کی تو ادھر ایک دربار تھا، تو وہ کوئی جو بھی اس نے فائر کیے گولیاں، وہ دربار کے اوپر نہیں گرا، کوئی ادھر گر گیا، کوئی ادھر گر گیا، کوئی ادھر گر گیا۔ تو صبح کو لوگ اٹھے اور لوگ کہنے لگے دیکھا ادھر ادھر سارے طرف بمبارمنٹ ہوئی ہے، بابا جی میں اتنی طاقت ہے کہ بابا جی کے اوپر کوئی بم نہیں گر سکتا۔ آپ سب کہتے ہیں وہ دن گزرا، اگلے دن جہاز نے پھر اگلے دن بمبارمنٹ کی تو ایک بم جو تھا وہ سیدھا دربار کے اوپر گرا۔ اس نے زیادہ فائر نہیں کیے، اس نے 1-2 فائر کیے، وہ سیدھا دربار کے اوپر گر گیا۔ کہتا ہے اگلے دن لوگوں سے پوچھا ہاں جی اب کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں بابا جی نے سارا اپنے اوپر ہی لے لیا، ادھر ادھر نہیں پہن دیتا ہے، سارا اپنے سر پہ ہی لے لیا، ادھر ادھر نہیں بم بچل دیتے۔ اللہ، یعنی ایمان کی کمزوری آپ دیکھیں، اللہ رب العزت سے دوری آپ دیکھیں۔ یہ اس لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا کہ اس پاکستان نے ہم غیر اللہ کی پوجا کریں،
اس لیے ہم پاکستان حاصل کیا تھا کہ اس میں ہم اللہ کے علاوہ اوروں کو سجدہ کرتے پھریں. اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی کہ کوئی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا عالم دین اس بات کو جائز قرار نہیں دیتا کہ کسی قبر کو سجدہ کیا جائے. یہ شرک ہے. اس شرک سے اس ملک کو پاک کرنے کے لیے, اس شرک سے اس خطہ ارضی کو پاک کرنے کے لیے, اس شرک سے جان چھڑانے کے لیے تو ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا. ورنہ وہ لوگ بھی تھے, وہ علماء کرام بھی تھے. اور معذرت سے نام لے کر کہنا چاہوں گا کہ علماء دیوبند کا یہ نظریہ تھا, مفتی محمود کا یہ بیان جاری ہوا اخبارات کے اندر کہ شکر ہے کہ میں پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہو سکا. مولانا ابوالکلام آزاد اس کے قیام کے خلاف تھے اور ان پر شدید تنقید کرتے ہوئے تو اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہمیں الگ خطہ ارضی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی ملک قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت ہے, روزہ رکھنے کی اجازت ہے, زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے, حج ہم کر سکتے ہیں, اسلام کے بنیادی اراکین پر ہم عمل کر سکتے ہیں, لہذا انگریز کی غلامی میں ہی ہم زندگی گزار دیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, اسلام پر کوئی حرف نہیں آتا. دو قومی نظریہ پیش کر کے الگ خطہ ارضی حاصل کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نظریہ تھا, یہ بھی ایک رائے تھی علماء کرام کی, ایک رائے یہ بھی تھی. اگر ہم نے اس خطہ ارضی میں اپنا الگ مسلمان ہونے کا ثبوت پیش نہیں کرنا تھا تو پھر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ان کی بات تو پھر بالکل درست تھی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے اللہ کی قسم. اب چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے نا تو رابطے بہت آسان ہیں, بہت سے انڈین مسلمان بھائیوں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے, علماء سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے. وہ ان کا حال پتہ کریں تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کتنی بڑی جنت میں رہ رہے ہیں. پاکستان ایک جنت ہے. انڈین مسلمان سے جا کر پوچھیں تو آپ کو وہ بتائے کہ تم جنت میں رہ رہے ہو. ذرا تصور تو کریں, آپ کا گھر ہو اور آپ کے گھر کے ساتھ ایک ہندو کا گھر ہو اور وہ اپنے گھر میں ہولی منا رہا ہو اور آپ کے بچے للچا کر للچائی نظروں سے اس کو دیکھ رہے ہوں اور آپ میں بالکل ہمت نہ ہو کہ آپ اس کو روک سکتے ہوں, اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ چاہتا ہو کہ میں بھی اسی طرح رنگ میں رنگ جاؤں. ذرا تصور کریں آپ کے لیے برداشت کرنا کتنا مشکل ہوگا. تصور تو کریں کہ آپ کے سامنے, آپ کے پڑوس میں, آپ کی دکان کے سامنے آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ ایک مورتی رکھ کر اس کو پوج رہا ہو اور آپ اس کو برداشت کرنا پڑے. آپ اس کو دیکھتے ہوں, آپ کے معصوم بچے اس کو دیکھتے ہوں. آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا کتنا مشکل ہوگا جب آپ کا بچہ سکول میں جاتا ہو اور اس کو پڑھانے والا ٹیچر ایک ہندو ہو, اس کا پرنسپل ایک ہندو ہو. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ان کی تربیت کے لیے کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہو. کالج میں آپ کی بیٹی پڑھتی ہو اور اس کے ساتھ ہندو خواتین جو ہیں, لڑکیاں جو ہیں وہ پڑھتی ہوئی ہوں, تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان میں ایک جنت میں رہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ والا پڑوسی کم از کم مسلمان ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچار کرنے والا ہے. اور پھر یہ بات اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, ایمان کا امتحان اس وقت اور زیادہ پروان چڑھ جاتا ہے جب آپ کو کم از کم اتنی تسلی ہے کہ میرے آس پاس اوس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں کم از کم حلال و حرام کی تو تمیز ہے نا, انہیں کم از کم عزت حیا کا تو پتہ ہے نا, انہیں کم از کم بیٹیوں کا تقدس کا تو انہیں پتہ ہے نا. اور اگر آپ کے اوس پڑوس میں ایسے لوفر لڑکے رہتے ہوں جو جہاں بھی کسی لڑکی کو دیکھیں وہاں اس سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوں, تو بتائیں آپ کے لیے مقابلہ کرنا کتنا مشکل ہوگا. یہ تصور کریں کہ اگر آپ کے ارد گرد ایسا ماحول ہو تو آپ کس کرب اور کس المناک تکلیف میں آپ زندگی گزار رہے ہوں گے. اگر آپ کے اندر حیا باقی ہو اور اگر آپ کے اندر ایمان باقی ہوگا تو بتائیں پھر پاکستان ایک نعمت ہے کہ نہیں, پاکستان جنت ہے کہ نہیں, پاکستان اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہمارے اوپر. لیکن اس احسان کی قدر کرو, اپنے اندر دین پیدا کرو, اپنے اندر دین لے کے آؤ, دین سے محبت پیدا کرو, اپنے گھروں کا ماحول دیندار بناؤ. علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا
ان کی ایک کتاب میں ان کے حالات زندگی لکھے، ان کے حالات زندگی میں یہ بات لکھی، اب یہ رواج ختم ہو گئے۔ پہلے جب بر صغیر یعنی ہندوستان میں مسلمان اور ہندو جب اکٹھے رہا کرتے تھے نا، یعنی آپ کو ایک سینس بتا رہا ہوں کہ پردے کا ایک اہتمام کیسا ہوتا تھا۔ اب تو نقشہ بدل گیا گھروں کا۔ تو پہلے مسلمانوں، بزرگ ہمارے آباء و اجداد ابھی بھی جانتے ہوں گے جو یہاں بیٹھے ہیں، پہلے جب گھر بنائے جاتے تھے تو ان گھروں میں اس چیز کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں جب ڈرائنگ روم جس طرح بنائے جاتے ہیں تو اسے زنان خانہ کہتے تھے، الگ سے ایک زنان خانہ بنایا جاتا تھا، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر گھر میں کوئی رشتہ دار خواتین بھی آتی ہیں تو وہ ایسے ہی مکس گیدرنگ میں ٹی وی لاؤنج میں نہیں بیٹھ جاتی تھی، بلکہ وہ زنان خانے کی انٹرنس ہی الگ ہوتی تھی، وہ الگ سے زنان خانے میں بیٹھتی تھی، مرد الگ بیٹھتے تھے، خواتین الگ بیٹھتی تھی۔ یہ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے گھروں میں الگ سے زنان خانے قائم ہوتے ہیں۔ اور آج ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ کوئی بھی آئے، کزنز آئیں، کوئی بھی آئے، ٹھیک ہے جی آنے دو کوئی بات نہیں، ہم ایڈوانس ہو چکے ہیں، بٹھاؤ اس کو بھی ٹی وی لاؤنج میں ایک ہی ٹیبل پہ سارے مل کر سارے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹی چھوٹی حیا کی باتیں، ایمانیات کی باتیں، یہ اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کی کس قدر جانی ہے، ہم نے اللہ رب العزت کی اس نعمت کی، اللہ رب العزت کی اس احسان کی ہم نے کس قدر جانی ہے۔ اور اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی عدوکم اولیاء، وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پوجتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو کافر ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کا دشمن تمہارا بھی دشمن۔ لا تتخذوا عدوی عدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ بات سن کے آپ حیران ہوں گے، محبت پر لکھنے والوں نے لکھا ہے، محبت پر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب محبت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، جب محبت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، پھر انسان اپنے محبوب کی ادائیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب محبت عروج پر پہنچ جاتی ہے پھر انسان اپنے محبوب جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح کہ صحابہ اکرام کی محبت جب اپنے عروج پر پہنچ گئی، پھر انہوں نے، اگر ایک صحابی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے قمیض پہنی ہوئی تھی، آپ کا یہ اوپر والا بٹن، یہ ایک بٹن جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا تھا، انہوں نے جب آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تو ایسے ہی دیکھا، انہوں نے ساری زندگی اپنی قمیض کا یہ بٹن بند نہیں کیا کہ میں نے اپنے نبی کو اس طرح دیکھا تھا۔ جب محبت اپنے عروج کو پہنچتی، صحابہ کی زندگی سے ایسی بہت سی مثالیں ہیں لیکن یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، تو کہ جب محبت اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو انسان محبوب کی ادائیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے وہ کٹے ہوئے عجیب سے بال دیکھ کر، وہ پھٹی ہوئی عجیب سی پینٹ دیکھ کر، اور اب تو نہ جانے خواتین کے کیسے کیسے لباس آ گئے کہ وہ ہندوؤں جیسا لباس پہن کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ان سے محبت ہو گئی ہے۔ او بھائی، یہ تو محبت کی عروج کا درجہ تھا، لکھنے والوں نے لکھا، افسانہ نگاروں نے، یہ تو محبت کا عروج تھا کہ تم ان جیسے بننے کی کوشش کرو، ان کے فلمی اداکاروں کے سٹائل اپنانے کی کوشش کرو، ان کے ڈائیلاگ جو ہیں وہ تمہاری زبانوں پر ہوں، ان کے ڈائیلاگ تم اپنی گفتگو میں استعمال کرو۔ یہ تو محبت کی علامت ہے۔ کیا تم ہندوؤں سے محبت کرتے ہو؟ سوچو، کیا تم ہندوؤں سے محبت کرتے ہو؟ کیا ہندو تمہارے سے محبت کر سکتا ہے؟ جبکہ ہندوستان میں جس وقت پاکستان کا قیام معرض وجود میں آنے لگا، ہندوؤں نے ایک وفد جو ہے وہ بھیجا، اندلس میں ایک وفد بھیجا ہندوؤں نے، صرف اس لیے کہ ہندوؤں نے کہا کہ وہاں جا کر دیکھ کے آؤ کہ انہوں نے پاکستان کے قیام سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ اندلس سے مسلمانوں کا خاتمہ کس طرح سے کیا گیا تھا، ہم ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں۔
اسلام اگر کسی خطہ ارضی پر قابض ہوتا ہے وہاں کے اقدار کو پامال نہیں کرتا. ہندو یہ سوچ رکھتا ہے کہ مسلمان کو دنیا میں جینے کا حق نہ دیا جائے. ہندو یہ سوچ رکھتا ہے، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اگر کبھی آپ اس کا مشاہدہ دیکھنا چاہیں، ماضی میں دیکھنا چاہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ ٹرینوں کے اندر ہندوؤں نے مسلمانوں کو جلا کر راکھ کر دیا. ان کو اس بات کا شدید دکھ ہے. آپ ہندو کی نفرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک مسلمان سے ایک ہندو کس قدر نفرت کرتا ہے. وہ اس بات کا ابھی بھی اپنے اندر ایک انتقامی جذبہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے باہر سے آ کر ہمارے اوپر 1000 سال حکومت کی ہے اور لوہے کی چنے کی طرح اپنے آپ کو منوا کر رکھا ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ خود جو ہے وہ کچھ کمزور پڑتے، انہوں نے ہمارے بہت سو کو اپنے اندر کنورٹ کر لیا ہے. انہوں نے اچھا اب آپ اگر اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں تو کیا ہے؟ کوئی ہندو سے مسلمان ہوا، کوئی سکھ سے مسلمان ہوا. ہندوؤں اور سکھوں کی اولادوں میں سے ہی ہم پہنچے ہیں یہاں پر، وگرنہ جو باہر سے آنے والے تھے وہ تو عرب تاجر تھے، وہ تو بہت قلیل مقدار کے اندر تھے. یا منگول آئے باہر سے بعد میں، مغل خاندان جسے کہا جاتا ہے. لیکن ہماری اکثریت ان لوگوں کی بھی ہے جو ہندوؤں اور سکھوں سے مسلمان ہوئے. اس بات کی نفرت ہندو اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ انہوں نے ہمارے بہت سے لوگوں کو کنورٹ کر دیا ہے اپنے اندر. تو بھائیو، ہمیں اس نفرت کو سمجھنا چاہیے. اپنے نوجوان کو بتاؤ کہ ہندو سے تمہاری محبت کبھی نہیں ہو سکتی، ہندو تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. ہندو جیسے بننے کی کوشش نہ کرو، تمہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تمہیں اس کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہے، ایک نہ ایک دن تمہیں اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کی ایک جماعت ہوگی تغزو الہند، وہ ہند سے غزوہ کرے گی. تمہیں ایک دن ٹکراؤ کا سامنا کرنا ہے. اپنے آپ کو اس ٹکراؤ کے لیے ذہنی طور پر تیار رکھو. یہ فکر عام نہ کرو، یہ نظریہ عام نہ کرو کہ ہم ایک ہو کر رہ سکتے ہیں، ہم ایک ہیں، لکیریں مٹا دو، بارڈر ختم کر دو، ہم ایک ہو جائیں گے. یہ نظریہ بہت خوفناک ہے. یہ نظریہ تمہارے لیے، تمہاری بقا کے لیے، تمہاری نسلوں کے لیے بہت خطرناک ہے. یہ نظریہ اپنی اولادوں میں، اپنی آنے والی نسلوں میں یہ نظریہ عام نہ کرو. اپنے نوجوانوں کو دو قومی نظریے سے رچ رچ میں ان کی رگ رگ میں بسا دو یہ دو قومی نظریہ کہ تم چاہنے والے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ جنہوں نے بات وہی مخالفت کی آ جاتی ہے کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جنہوں نے 10 محرم الحرام کا روزہ یہودی رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسبت ہماری بھی موسیٰ علیہ السلام سے ہم بھی رکھیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگلے سال اگر ہم زندگی رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال ہم 9 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے، صرف کس لیے؟ تاکہ ہم یہودیوں کے ساتھ مخالفت بھی شو کر سکیں. ہمیں یہ ہم آہنگی نہیں چاہیے، ہمیں یہ ایک جیسا کلچر نہیں چاہیے، ہمیں یہ ایک ہو جانا نہیں چاہیے. اس مخالفت کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الگ ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تمہیں اسلامی اقدار پسند نہیں ہے، اسلامی تعلیمات پسند نہیں ہیں، اگر تمہیں اسلام اچھا نہیں لگتا تو ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ وعید کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. اگر آج تم کسی دوسری غیر مسلم قوم کے شعار کی اتباع کرتے ہو، پیروی کرتے ہو، ان جیسا بننا چاہتے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت پھر تمہیں انہی میں شامل کر کے اٹھائے گا. تم مسلمانوں میں سے نہیں سمجھے جاؤ گے، پھر تم انہی میں سے سمجھے جاؤ گے. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم انہی میں سے سمجھے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں ہندوؤں میں شمار کرے؟ نہیں، کوئی مسلمان یہ گوارا نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا. پھر اپنے اندر اسلام کی حمیت پیدا کرو، اپنے اندر اسلام کا جذبہ پیدا کرو، مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرو. یہ ایک عجیب سی
احساس کمتری ہمارے اندر پیدا کر دی گئی ہے، اس کو ختم کر دو۔ مسلمان جب اسلام پر عمل کرتا ہے تو اسے اس پر فخر ہونا چاہیے، اسے اس پر گلٹی فیل نہیں کرنا چاہیے کہ میرے اسلامی احکامات یا میرے اسلامی قوانین جو ان میں کوئی بربریت ہے، نعوذ باللہ۔ یہی سیوا اور یہی وتیرہ صحابہ اکرام کا تھا۔ کیسر و کسریٰ کے دربار میں کھجوریں کھانے والا ایک نوجوان، بوسیدہ سے کپڑے، سادہ سا لباس، گھوڑے پر سوار، نیزہ ہاتھ میں، اور کیسر و کسریٰ کے قالینوں کو نیزے سے روندتا ہوا، کسی درباری کا کوئی لحاظ نہیں، کسی شان و شوکت کا کوئی لحاظ نہیں، اور وہ داخل ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد جا رہا ہے۔ کیا؟ اس نے کہا مجھے فخر صرف اس بات پر ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرما دی، مجھے مسلمان کر دیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان ہونے پر فخر کرو مسلمانوں۔ شام کے لیے گئے، شام کے دورے پر گئے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ استقبال کے لیے تشریف لائے۔ حضرت عمر کا وہی سادہ سا لباس۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت شام جو ہے یہ ایک ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا تھا، بہت ترقی اور لوگوں کا ذرا ٹھاٹ باٹ تھا، ذرا رہن سہن تھا۔ تو جب اس مرد درویش کو دیکھا تو کہا امیر المؤمنین، یہاں لوگ ذرا ٹھاٹ باٹ پسند کرتے ہیں، ذرا شان و شوکت پسند کرتے ہیں، تو اگر آپ ذرا کوئی شان و شوکت اختیار کر لیتے، کوئی دو بندے ادھر کھڑے ہیں، کوئی درباری ہیں، کوئی پتوں سے جھاڑ رہا ہے، کوئی نکیل پکڑ رہا ہے، کوئی نیچے اتار رہا ہے، ذرا پروٹوکول ہوتا تو کیا بات تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ متغیر ہوا، وہی جو جلالی سی کیفیت ہے، غصے میں آئے اور کہنے لگے ابو عبیدہ، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے، اگر ہم نے لوگوں سے عزت حاصل کرنا چاہیے اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ہمیں عزت کس کی وجہ سے ملی ہے؟ اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، وگرنہ کون عمر کو جانتا؟ یہ اسلام تھا جس نے عمر کا نام رہتی دنیا تک قائم رکھا ہے۔ ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے عزت ملی ہے، تو مسلمانوں، مسلمان ہونے پر فخر کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے رہن سہن کو اسلامی بناؤ، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنی خواتین کو باپردہ بناؤ، اسلامی تعلیمات کو حاصل کرو، اور مسلمان ہونے پر فخر کرو، ہندوؤں کی پیروی نہ کرو۔ ایک پاکستانی اس وقت تک اچھا پاکستانی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایک اچھا مسلمان نہیں بن کے دکھا دیتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ دو قومی نظریہ جس کی خاطر ہمارے آباء و اجداد نے جانیں قربان کی ہیں، اللہ رب العزت اس دو قومی نظریے کو سمجھتے ہوئے ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔